سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد تزکیے کے موضوع پر ایک اہم مضمون ذہن میں ہے کہ ہم سب حضرات تزکیے کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس راستے پر جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باطن کی صفائی نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اونچے درجے نصیب فرمائے۔ ہر آدمی تقدم میں ہے، اس دنیا میں جو محنت کرتا ہے آدمی، دنیا کے معاملات اپنے ساتھ موجود ہیں، لیکن آخرت کی تیاری کا مزہ یہ ہے کہ جب انسان آخرت کی تیاری میں چلتا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا بھی عطا فرما دیتے ہیں، بہت آسانی سے دنیا کے سارے مسائل، پرابلم، مشکلات، رکاوٹیں۔ خالق تو وہ ہے نا، مالک تو وہ ہے۔ جب وہ کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ میری طرف آ رہا ہے اور جہاں اس نے پہنچنا ہے اس کی تیاری کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو پھر صاف کر دیتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے اللہ مدد فرما دیتے ہیں کہ وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ کمال ہے۔ لیکن اس راستے میں جب اللہ کی طرف انسان چلے تو ایک چیز خاص چاہیے، اس کا خیال رکھیں، اس میں جلدی نہیں چلتی، صبر چلتا ہے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں صبر چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پرک جھپک کے بھی آج ہم نے اس کام شروع کیا، آج ہم نے تصویر اٹھائی، ذکر کیا، کل وہ ہمارا ساتھ ہو جائے، آخر جنت بھی ملی گی، دنیا کا کام صحیح ہو رہا ہے، یہ کام نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی قدم آپ اٹھا لیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، تو اور حسن ظن بھی اللہ سے رکھیں۔ نتیجہ نکالنے والا تو بڑا کنسیشن مارکس دے گا نا، وہ تو سخت ایگزامینشن نہیں ہوتا، سخت ایگزامن نہیں ہے کہ بھائی نمبر کاٹے گا یا ہینڈ رائٹنگ کے نمبر کاٹ لیے، اس نے یہاں نہیں لگا اس کے نمبر کاٹ لو، نہیں، وہ تو کہے گا نہیں یہ تو کچھ نہیں، اس اور دے دو، بیچارہ محنت کی ہے اس نے، ایسا نہیں کہتے اس نے محنت کی ہے، اس کو آتے کچھ نہیں تھا، بیچارہ نے کوشش کی ہے تو ذرا اس کو ڈبل دو ایسا زیادہ۔ تو ہم اسی میں ہیں، اسی راستے میں ہم تو بہت کچے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، تو ہم اسی طرح کنسیشن سے پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے رہنا چاہیے، جیسے مشہور ہے کہ جو پانی چلتا رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے، جب پانی رک جاتا ہے تو اس میں بو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ منزل ایسی ہے کہ اس میں صبر اختیار کریں، صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک نے ہمیں اس راستے پہ ڈال دیا ہے، اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں، کہ ہر کچھ ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ اپنے رب حقیقی سے مانگنا ہے، اسی کے ہاتھ اٹھانے، اسی سے اپنی التجائیں کرنی ہے، اسی کی طرف جھکنا ہے، اسی کو یاد کرنا ہے، باقی ساری دنیا کے رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں انسان سے۔ تو رب
کہتا ہے بس ٹھیک ہے میرا بنتا ہے، اب تو بس انتظار کر کس وقت کیسے میں کیا چیزیں دیتا رہتا ہوں، چپ کر ہے بس اپنا بیٹھا، تو وہ کام کر جو تجھے کرنے کا ہے، بس تصویر اٹھاؤ اللہ اللہ کرتا رہے، باقی نہ سوچ کہ کب ہوگا کیسے ہوگا کیوں نہیں ہوگا. جیسے ایک دفعہ ہاسپٹل میں گیا تو طبیعت کافی خراب تھی، تو ایک فکرہ مجھے بڑا پسند آیا. بعض جگہ تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے، تو گھبراہٹ تو ہوتی ہے نا آدمی، بیماری اور پھر اسپتال. تو اس نے بڑی اچھی بات کی ایک نرس نے، کہتا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ ایک محفوظ جگہ پہ آ گئے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات کی اس نے، ہسپتال کو محفوظ جگہ بتایا کہ گھبرانے کی بات نہیں، ڈاکٹر بھی ہیں نرسز بھی ہیں سب کچھ، اب کیوں گھبرا رہے ہیں، ایک محفوظ جگہ پہ آپ آ گئے. تو اب گھبرائیں نا، ایک محفوظ راستے پہ ہم آ گئے ہیں. اب گھبرانے کی کیا بات ہے، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیوں؟ مالک وہ ہے. کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو کیا محفوظ راستے پہ الحمدللہ. وہ دیکھ رہے خود ہی ہٹاتے رہتا ہے سب چیزوں. تو قائم، پہلی شرط کیا اس پر، آدمی قائم رہے، بس یہ دیکھ لو، ہلنا نہیں اس سے، ورنہ پھر ہار جائے گا آدمی. اسی سبجیکٹ پر ایک ذہن میں مضمون ہے جو تزکیے کے حساب سے، جس کو صوفیزم کہا جاتا ہے اردو میں. صوفی کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس تزکیے کے نام صوفی بھی رکھ دیا، صوفیزم. لیکن بعض ایسے لوگوں نے اچک لیا یہ لفظ کہ پھر یہ بدنامی کا باعث ہو گیا، تو لوگ استعمال کرتے اس لفظ کو ڈرتے ہیں، کیونکہ اچک لیا گیا نا یہ لفظ. بہت سے لوگوں نے ایسے جو ادھر ادھر ہیں اچک لیا، لیکن اصل لفظ صوفی ہے حقیقت میں. تو ہر قسم کو آپ کو دیکھیں، مکس والا دودھ بھی مل جائے گا، خالص دودھ بھی مل جاتا ہے، شاید اچھا بھی مل جاتا ہے اور بناوٹ بھی مل جاتا ہے. تو صوفی خالص بھی مل جائے گا اور بناوٹ بھی مل جائے گا، لیکن ہوتا تو صوفی ہے. تو اس میں یہ جو آج میرے ذہن میں بات ہے، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، بلکہ یہ سمجھنے کہ اس لائن کی یہ سرگناہ سمجھ لیں اس کو، کہ اتنا بڑا اس میں ہے، اس مقام پر. کہ میں تو یہ کہوں اس مقام پر آ کے اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرماتے ہیں اور ڈکلیئر کرتے ہیں جی میرا دوست ہے. جو مقام آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے ایک مثال سے بات کرتا ہوں جو آج کل بہت چل رہی ہے. ابھی حال ہی میں ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے، انتقال کیا اس نے، آپ بھی واقف ہیں. تو اس کے انتقال کی وجہ سے کافی جو ہے باتیں ہو رہی ہیں اور میٹنگیں ہو رہی ہیں اور سیمینار بھی ہو رہے ہیں اور ختم بھی ہو رہے ہیں، اس کی وصال بھی ہو رہا ہے. تو وہی ایک مثال میرے ذہن میں ہے کہ کیونکہ اس وقت کی پیریڈ کے حساب سے یہ ایک انوکھی چیز ہے. انوکھی سمجھتے ہیں، یونیک. کہ مرتے تو روز نہیں، روز صبح شام لوگ پڑھتے ہیں. تو اس کی موت کا جو لوگوں پہ تاثر ہوا ہے، جو اثر ہوا ہے، آپ لوگ سب بھی اس میں شامل ہوں گے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو خبریں تو پہنچی ہوں گی، اور جو دیکھ سنا ہوگا آپ نے بھی، اور کچھ چونکے ہوں گے، کچھ سمجھے ہوں گے. تو میں بھی آپ لوگوں میں شامل ہوں کہ اس موت کے بعد ایک عجیب تاثر ہو گیا پوری دنیا کے اندر، یعنی ایک جگہ پر نہیں پوری دنیا میں ہو گیا. اور تعجب یہ ہے کہ دنیا کے ہر شعبے میں ہے، کیا مذہبی، کیا صوفی، کیا اللہ والے، کیا دوسرے، کیا تیسرے، دارالعلوم، یہ وہ سب جگہ مطلب وہ ایک ہی تاثر ہے اس شخص کے بارے میں. آخر ایسا کیوں ہے بھائی؟ یہ سوچنے والی بات ہے. موت تو بہت ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کچھ تو وجہ ہے نا. کیونکہ ایک تو بات ہے کہ ایسی موت جس پہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ نبی پاکوں کے قبل سے خوشخبری بھی آئی ہے ان کے بارے میں. تو اللہ ایسے ہی کرے جیسے آئی ہے خوشخبری. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو آخر یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہوا؟ میں اس پر سوچ رہا تھا، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ بھائی یہ ایک عجیب واقعہ ہے جو ذہن انسان کو ہے. کیا شخص تھا وہ، اتنا انوکھا آدمی کیسے تھا، اور کیا چیز تھی جو ایک عجیب قسم کی موت دے گیا اور لوگوں کے اندر عجیب تاثر چھوڑ گیا. حتیٰ کہ اس کا موت کا جو جنازہ بھی گیا تو جس ملک میں اٹھا ہے تو اس کے تینوں آرمی آفیسرز کے ساتھ تھے، جو ہیڈز تھے، وہ اس کے جنازے میں اس کو سلوٹ مار رہے ہیں. یعنی بہت بڑے آدمی کا جنازہ اٹھتا ہے دنیا کے اعتبار سے، تو آپ دیکھتے ہیں کوئی بہت بڑا آدمی ہو
اس کا ایسا سلوٹ پڑھتے ہیں اور تمام آرمی کے جو ہیڈز ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور جا کے آرمی اعزاز کے ساتھ اس کو دفن کیا گیا. اور جنازے کا یہ عالم تھا کہ بھائی شاید کوئی ایسا آدمی جو کراچی میں شامل نہ ہو ان کے جنازے میں, اور ایک شوق تھا ہر جگہ پر. تو عجیب چیز تھی, یہ بھی ایک عجیب معاملہ تھا. یہ تو ہو گیا سارا کچھ, تعزیت بھی ہوگی, لیکن سوچنے والی بات ہے کہ جب کوئی چیز زمانے میں اس قسم کی نمودار ہوتی ہے تو کہاں سے ہوتی ہے؟ بِإِذْنِ اللہ ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ کوئی سڈنلی بات ہوئی ہے. روز دنیا مرتے ہیں لوگ, اور یقیناً اس سے بھی کئی افضل لوگ دنیا سے جاتے ہوں گے. ہمیں کیا پتا کون افضل ہے کون چھوٹا ہے, لیکن جس طرح اس کو دکھایا گیا اس آدمی کو اور اللہ کی مرضی سے دکھایا گیا, اس میں کیا تھا؟ کل میں نہیں مرنا ہے, آپ نہیں مرنا ہے, سب نہیں مرے, دنیا آ جا رہی ہے. اس کو جو ظاہر کیا اللہ پاک نے ایک عجیب نوعی کے ساتھ, وہ تو اللہ نے کیا. اب جو اللہ نے کیا تو اس پہ آدمی سوچتا ہے کہ اس کے پہلو کیا تھا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, جو وزڈم والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں. سطحی چیز نہیں لیتے آپ, یہ تو بڑا تھا وہ تھا, نہیں, سوچتا ہے ایک آدمی واٹ از ہیپن, اللہ اس کے پیچھے کیا دکھانا چاہتا ہے. تو اور آج کل جو زمانہ ہے اسلامی لحاظ سے آپ جانتے ہیں کہ کیسا خطرناک زمانہ جا رہا ہے. اس پوزیشن میں جو اللہ پاک نے یہ چیز دکھائی, اس میں کیا پیغام ہے تیرا پوری دنیا کے لیے؟ there must be something. آپ نے سوچا اس کے بارے میں کبھی؟ نہیں وقت ملا. میں نے تو سوچا بھائی, جو میں نے سوچا بتا دوں آپ کو. چلو ٹھیک ہے, ضرورت نہیں نا اتفاق کریں گے میری بات سے, شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بات. مجھے تو بڑا فکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو واقعہ ہوا ہے آخر کیا دکھانا چاہتا ہے. تو اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو تو نے ظاہر کی ہے, اتنی بلندی کو شو کی ہے. تو میں نے اس کی تزکیے کی نظر سے دیکھا, حقیقت بھی یہی ہے. ظاہر ہے اس آدمی کے اندر کافی کمالات موجود تھے. ایک آرٹسٹ تھا, گانے والا تھا, دنیا دار تھا, دنیا میں ڈوبا ہوا تھا, اور یہ ایک انیشیل پہلو ہے, اسٹارٹ فرام دیئر, ایسی تھا نا. تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا, دنیا سے گیا ہے, انشاءاللہ بن کے بھی بڑا اچھا آرٹسٹ تھا, گانے بڑے بہترین گاتا تھا, یہ اس نے گٹار بہت اچھا بجاتا تھا دنیا میں. تو ساری دنیا نے کیا اس لیے اپریشیٹ کیا اس کو؟ دا کوشچن. دوسری اس کے اندر ایک خاصیتیں بہت تھی. پھر ایک خاصیت یہ آتی کہ ایک اسٹیج آئی, یہ چینج ہو گیا. تو کیا وہ اسلام کو اس نے ایکسیپٹ کیا, چینج کیا؟ کیا یہ اللہ نے اس وجہ سے اس کو عروج دیا ہے؟ بہت لوگ ہوتے ہیں تو گانے بجانے والے بڑے بڑے آرٹسٹ گئے, آپ بھی جانتے ہوں, میں بھی جانتا ہوں, میرا میوزک سے تعلق رہا ہے, مجھے پتہ ہے. تو بڑے بڑے فنکار اور آرٹسٹ گئے میوزک کی دنیا کے اندر, کسی کا جنازہ ایسا نہیں اٹھا. چینج, جہاں تک چینج کا تعلق ہے, میری یہ فیلڈ ہے, میں بھی لگا ہوں اس تزکیے میں, میں نے بڑے بڑے چینج ہوتے دیکھے ہیں لوگ. کوئی انوکھی چیز مجھے تو اس کے چینج میں نظر نہیں ہے. لوگ اس پہلو کو بھی بہت بات کر رہے ہیں نا, جی تبدیل ہو گیا, واہ جی کیا بات تھی, ایک آرٹسٹ تھا ایسے تبدیل ہو گیا. میرے پاس تو اس سے بھی سخت مثالیں موجود ہیں زندگی کے اندر, کیسے ایسے انسانوں کو اللہ نے چینج کیا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ایک اور بھی چیز لوگ بہت زیادہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب چینج ہونے کے بعد جو اس نے راستہ اختیار کیا, جس لائن پہ چلا, تو وہ بڑی اونچی لائن تھی, بس اس میں چن لیا, تو اس وجہ سے اس لائن میں ہزاروں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا یہ کمال والا معاملہ والا. تو پھر الحمدللہ جو ہیڈنس جماعت کے, ان کو تو اس سے زیادہ جانا چاہیے تھا. نہیں سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ بھی ایک کوئی چیز ہم, تو میں تو اس مطمئن نہیں کہ یہ وجہ یہ ہو سکتی ہے. ان تینوں وجوہات سے میں مطمئن نہیں ہو سکتا. تبدیل ہوا, یا میوزک شن تھا, یا یہ, یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نعت بڑی چپ پڑتا تھا اور اس نے گانے چھوڑ کے نعت شروع کر دیے. تو ایسی میرے سامنے بڑی زندگی ہیں, بہت بڑی شاعر تھے, انہوں نے کھڑے کو توبہ کی اور وہیں کھڑے ہو کے اللہ نے اسی رات ان سے نعتیں پڑھوانا شروع کر دی اور لکھوانا شروع کر دی.
اور اس سے علاوہ بھی بہت سے ایسے نعت خواہ موجود ہوئے ہیں. پڑھنے کے حساب سے بھی میں نے زندگی میں دیکھے جو مجھے بھی پسند تھے اور پسند ہیں, بیچارے گزر بھی گئے. بڑے خوبصورت اللہ کی نعت اور بہترین نعت اور روحانی طریقے سے نعت پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ غور طلب بات ہے نا. تو دل مانتا نہیں یہ اس نعتوں کی وجہ سے اتنا بڑا اس کو اللہ پاک یہ شان دکھا دے اس کی. مانتے ہیں آپ؟ بات سمجھ آ رہی میری؟ اب تک آپ بھی سوچ ہی رہے ہوں گے میں ڈفرنٹ طریقے سے ہر چیز کو پکڑتا ہوں. میں صوفی جو ہوگا تو صوفی تو جو ہے وہ بالکل وقت ہوتا ہے, اس میں بتایا وقت کے ساتھ نہیں چلتا, وقت کو توڑتا ہے. دنیا ایک طرف چلی ہوتی ہے, وہ اکیلا ایک طرف چل رہا ہوتا ہے. سب کہتے ہیں پاگل ہے, حالانکہ وہ سب سے عقل مند ہوتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ عقل مند کون ہے. یہی ہوتا ہے نا صوفیوں کے ساتھ. اس لیے میری روح الگ چل رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے معاملہ بھائی. یہ سب ہمارا جو ہے مذہبی باتیں کر رہا ہوں, آپ سے کوئی دنیاوی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں ٹاپک ہمارا, کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں صوفی حضرات کہ اللہ تعالیٰ یہ ہوا سب کچھ اس وجہ سے کہ تو راضی تھا. ظاہر ہے تو اس سے راضی تھا, تو کس چیز سے تو راضی تھا تاکہ ہم بھی وہی کام کریں. بولو سوال نہ پوچھا. صوفی مطلب وقت ہوتا ہے, ہمیں اس کے پتہ نہیں چلا گیا. وہ تو اپنی جنت دوزخ میں جو کچھ ہو گیا اس کے ساتھ ہو گیا, وہ جانے اللہ جانے. ہم تو اپنی بات کھینچ رہے ہیں کہ اس میں نقطہ وہ بتا ہمیں تاکہ ہم بھی شروع کر کے ہم بھی اس طرح اٹھیں پھر الحمدللہ. ہم تو یہ چاہتے ہیں, تو ہم تو اس کو کھرید رہے ہیں, کھرچ رہے ہیں اس کو. کچھ چیز کیا تھی, میں کھرچ رہا ہوں اس چیز کو. نہیں سمجھ بات؟ اسی کو کہتے ہیں یہ تھا, یہ فلاں تھا, اس سے کیا فائدہ ہمیں. اس کی تو بھائی سیدھی بات ہے, حسب توفیق 2 ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کر کے سال کر دو, بات ختم ہوگی. ان اللہ و انا الیہ راجعون گیا. لیکن بات یہاں تو ختم نہیں. جب ہم نے دیکھا کہ اللہ کی پسندیدگی کا یہ عالم ہے, یہ روح دی ایک بندے کو, تو اللہ تعالیٰ ایک بات تو ضرور ہے, تو ایک کو نہیں دے سکتا بلکہ تو نے مثال کام کی کہ جو بھی یہ کام کرے گا وہ ایسے ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس کی رحمت یہ کہتی ہے. نہیں ہم نے تو کوئی نہیں سوچا ابھی تک, کسی نے سوچا, کسی نے نہیں. ایسے پاگل لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. پڑھتے ہیں قرآن, ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب. یہ چاند ستارے ڈوب رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, سر رہے ہیں, کوئی نہیں سوچتا اس کا. چاند کون سی تاریخ ہے, آج چاند کون تاریخ ہے, عید کب ہو رہی ہے, اس پہ نتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ دیکھو, ان نشانیوں کو تلاش کرو کہ کیوں چل رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں, کیا نشانیت ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں چھپی ہوئی ہے. وہ کوئی نہیں دیکھتا. 2 پہلو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے, ایک دنیاوی ہوتے ہیں اور ایک اخروی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے اندر دنیا کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں آپ کو 2 پہلو نظر آئیں گے, ایک حقیقی اور ایک مجازی. کبھی ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے کسی کو کریٹ کرے اپنی کریشن میں سے اور اس کے اندر آپ دیکھیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے سطحی. نہیں, بکرا حلال کریں قربانی پہ 2 چیزیں ملیں گی آپ کو, ایک دنیاوی ملے گی اور ایک حقیقی ملے گی. دنیاوی کا گوشت کھائیں گے, تلیں گے اور جناب اس کی چانپیں کھائیں گے, اور آخرت کے حساب سے سوچیں گے آپ تو ایک عجیب رو کے اندر آپ چلے جائیں گے. آپ کے آنسو ہی نہیں تھمیں گے اسے بکرے کو حلال کرنے کے بعد. 2 قسم کے لوگ دیکھیں گے آپ قربانی پر. ایک قربانی کر رہے ہوں گے, زاروں قطار رو رہے ہوں گے قربانی کے بعد, سجدوں میں پڑے ہوں گے بکری کی قربانی کے بعد. ایک وہ ہوں گے جو پراچے کھا رہے ہوں گے, گوشت کے بہترین کھانے بن رہے ہوں گے. فرق ہے دونوں میں. اس نے کیا دنیاوی حساب سے سوچا اور دلائل موجود کیے اس نے, اور اس نے اخروی حقیقی انداز سے اس کو دیکھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس بکرے کو حلال کرنے کی. سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی طرح ہر چیز میں اللہ پاک نے ہمارے بیٹھنے میں ہے 2 پہلو. ہر چیز جو بھی ہے دنیا کے اندر قائم ہے اور جو ہوتی ہے ایگزسٹ ہوتی ہے, اس کے اندر 2 پہلو نکلتے ہیں. تو یہ جو ہے دنیاوی ہوتا ہے اور ایک حقیقی ہوتا ہے. تو ہمیں حقیقی پہلو کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ ہم حقیقت کو تلاش کر رہے ہیں. صوفی حضرات ہیں, ہم نے حقیقت تک پہنچنا ہے, اپنے رب کو پانا ہے. ہم انتخاب کیا اس راستے کو, اپنے رب کو پاس جانا ہے, اس طرف جانا ہے. ہم تو حقیقت کو پانا ہے. یہ نہ بھی ہمارا مقصد ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ سب پہلوؤں میں دیکھیں, اس میں تو یہ کوئی ایسا چیز نظر نہیں آتا کہ اس قدر اللہ کی پسندیدگی کا اظہار اس میں نہ میوزک کے حساب سے. چلو اب کہتے ہیں عاشق رسول تھے, محبت تھے. میں نے ایک عاشق رسول تو ایسے دیکھے ہیں حضرت لکھنوی عاشق, جن کے اب بھی قبروں پہ ان کے چوکھاٹ پہ لکھا ہے کراچی کے اندر, ایسی ان کی نعتیں کے آدمی سن کے جھوم جاتا تھا. تو پورا نام لکھنؤ کے نام کے ساتھ آتا تھا, شاید باتوں میں یاد آیا مجھے. تو وہ بھی بہت بڑے بڑے گزرے, ان میں چند ایک نعتیں گائیں.
تو اس لیے لوگ کہتے ہیں جی کیونکہ یہ تھا تو اللہ نے اتنا عروج دے دیا. کہہ رہے ہیں نا ایسے. اب یہ سب باتیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے, بات ٹھنتی نہیں کو دل پہ لگ چبھ نہیں رہی, چبھی نہیں ابھی تک بات. اس میں سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا اس کو جناب ہو گیا. پھر یہ چلو شہید ہوا ہے, ایکسیڈنٹ میں گیا ہے, شہادت پہ اتنا رتبہ دے دیا. تو 47 کون تھے بیچارے, وہ اسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. یہ تو اچھل گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کئی بہنیں اپنے بھائیوں سے جدا ہوں گی, کئی مائیں اپنے اولاد سے جدا ہو گئی ہوگی, کئی باپ اپنے باپ سے ختم ہو گیا ہوگا, ہوا نہیں ہوا. کئی ماؤں کے بچے گھر رہ گئے, وہ جہاز میں بیٹھی تھیں, ان کے گھروں اٹھا کے دیکھ کیا قیامت ہوگی. ان سب کے جنازے اٹھنے چاہیے تھے, ہو نا. تو پتہ چلتا ہے شہادت کی وجہ بھی نہیں ہے, کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے. نہ پھر دین کی وجہ ہے, نہ تبلیغ کی وجہ ہے, نہ میوزک کی وجہ ہے, نہ نعتوں کی وجہ ہے. کچھ چبھ نہیں رہی بات کو. اللہ کی یہ شان دیکھ کر یہ ہے تھی کیا چیز تھی, تبدیلی ہوئی ہے, بڑے اس نے فلاں کیا, یہ کیا, یہ بات بھی اسے لگی نہیں. دراصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہسٹری صوفیوں کی اور ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو ہمیشہ بہت سے صوفیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے خاص مریدین میں سے کسی خاص مرید کو خواب میں نظر آتے ہیں, اور وہ مرید ان سے ایک سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ تو بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. کیونکہ اشتیاق ہوتا ہے نا آدمی کو, بھئی میرا حضرت گیا, پتہ نہیں کیا معاملہ, کس مقام پہ ہوگا, کس احوال ہوں گے. وہ دیکھتا ہے اپنے شیخ کو, ماشاءاللہ تو اس کی عقیدہ تو یہی ہوتا ہے کہ نبی کے بعد تو میرے ہی شیخ ہے, جو کچھ بھی ہے. جس کا یہ عقیدہ ہی نہیں اس کو شیخ ہی نہیں. اس تھاٹ کے ساتھ انسان اپنے مرید جو ہے اتنا حد تک جب نہیں ہوگا آفٹر نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا شیخ ہی جو مجھے راستہ دکھائے گا. جو اس عقیدے پہ نہیں ہے وہ منزل کو نہیں پہنچ سکتا, وہ اٹکا ہے بھائی میرا. آنکھ بند کر کے بس بادس نبی جو ہے ہمارے حضرت ہیں, ہمارے شیخ ہیں, راستہ یہیں سے ملے گا. سب علم شم تابع ہو جاتے ہیں اپنے شیخ کے حکم کے. جب اس مقام پہ مرید پہنچتا ہے منافی شوق ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو عروج دینا شروع کرتا ہے. کہ اب اس کا یقین پکا ہو گیا, بنیاد پکی ہے, تو آگے جو یقین آ رہے ہیں, اللہ اکبر, آگے جو یقین آ رہے ہیں, اب ان یقینوں میں یہ ہلے گا نہ, چاہے اس کے جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں زندگی کے اندر, اب یہ آگے ہلے گا نہیں. اللہ کو ماننے کے لیے, اللہ کے رسول کو ماننے کے لیے, ان کے احکامات پہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو میرے ایک ولی کو پہ جھک گیا اتنا. تو اللہ بنیاد ہر چیز دیکھیں, جب معمار لیتا نا کسی بلڈنگ کو, بلڈنگ بناتا نا معمار, تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے, بنیاد ڈالتا ہے. ہم نے تو دیکھا جب بنیاد پڑتی ہے تو بڑے اس میں بکرے بھی حلال ہوتے ہیں اور بڑی دھوم مچتی ہے, کیونکہ جی آج فلاں اونچی اتنی بلڈنگ کی جو ہے بنیاد ڈالی جا رہی ہے. تو آپ نے دیکھا اپنے ملک کے اندر گاؤں میں ایسے ہوتا ہے نا, بڑا شوق ہوتا ہے آج اس بلڈنگ بنیاد ڈالی ہے, تو بنیاد پہ زیادہ شوق ہوتا ہے. ایک بنیاد پہ ہم نے دیکھا شوق ہوتے, اور ایک چھت جب ڈلتی ہے اس پہ ہوتا دیکھیں. آپ کنسٹرکشن دنیا سے واقف ہوں کرتے, جب چھت پڑتی ہے نا اس بلڈنگ پہ, اس سے بڑا دونوں جھڑکا ہوتا ہے. آج چھت پڑنی ہے بھائی, آ جاؤ تو بڑا چھت پڑنی ہے, اور دونوں چیزیں اہم ہیں, بڑی چیزیں. آپ تصوف کی زندگی میں دیکھیں, آپ چھت بھی اور بنیاد بھی, یہ دیکھ لیں. جس کی بنیاد مضبوط ہوگی الحمدللہ وہ بلڈنگ اونچی چلی جائے گی, اور جس کی چھت مضبوط ہوگی کبھی بارش نہیں آئے گی اس کے اندر, فتنے نہیں آئیں گے, کوئی شیطانی خیالات نہیں آئیں گے, کیونکہ چھت جو پڑ گئی ہے. سمجھے بات نا, دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں نزدیک. تو ظاہر ہے پھر ایک مرید جو اتنی محبت رکھتا ہے اپنے شیخ سے, تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ تو دکھا مجھے اپنے شیخ. تو اللہ پاک یہ تاریخ کے اندر شواہد ہیں اس چیز کی, لاکھوں تو نہیں کہوں گا, بہت سے اولیاء اللہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اپنے مریدوں کو آ کر انہوں نے اپنا حوال بتایا. تو ان میں سے جب وہ بات بتاتے ہیں, اب یہ میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں, تو اس وقت وہ مریدین حیران ہو جاتے ہیں جب وہ ڈکلیئر کرتے ہیں, اتنی سی بات سے اللہ پاک نے آپ کو یہ درجے دے دیے. ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کی راتوں کے تہجدوں کو, ان کی اور عبادتوں کو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا جو دوست بنتا ہے وہ عبادات سے بنتا ہے. حقیقت یہ ہے, ہمارے یہاں تو معیار یہی ہے نا, جو ذات کو یہ کیا اس نے وہ جو فلاں کر لیا. ہاں ضروری ہے, سمجھتا ہوں یہ ایک چیز ہے, یہ بھی بہت, لیکن یہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے تیری عبادتیں بہت, چل تو ولی بنا دیا. اس پر کوئی بہت کم بنتا ہے معاملہ اس پر بھی, لیکن یہ معاملہ نہیں اصل میں. کیونکہ جب وہ اولیاء اللہ کا ولی کہتا ہے کہ بھائی وہ ساری چیزوں میں یہ اللہ پاک نے ایک طرف رکھ دی ہیں, ان کے کھول بتا رہا ہوں, یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دی تھی, لیکن میری صرف رات کی ایک 2 رکعت اٹھا کے اللہ نے مجھے بخش دیا.
یہ پیغام پہنچ گیا سب کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، یہ تو بڑی آسان ہے، تو میں بھی کر سکتا ہوں. دیکھا آپ نے پیغام آیا. تو ظاہر ہے ایک ایسی چیز کی طرف انسان کی توجہ دلائی جاتی ہے اس اولیاء اللہ سے کہ وہ چیز نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. مجھے تو اللہ نے، میں ایک دفعہ جا رہا تھا، میرے منہ سے یہ کلمہ نکلا، اللہ کو یہ کلمہ پسند آ گیا، اس کلمے مجھے بخش دیا. بڑے بڑے صوفی حضرات یہ ہمارے امام ہیں، ان میں سے اٹھے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ واقعات ہوئے. بڑے بڑے محدثین جو ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ واقعات ہیں کہ وہ بتاتے ہیں میں جا رہا تھا، مجھے یہ کلمہ پسند تھا، میں نے یہ کلمہ پڑھا، اسی دن میری بخشش ہو گئی، تو مجھے پتا نہیں تھا. تو مجھ سے کوئی نہیں پوچھا گیا کہ تم اتنے ہزار احادیث سنائی ہیں، اتنے شاگرد تیرے تھے، اس نے فلاں کیا تھا، مجھ سے کچھ سوال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف دیا، کہتا ہے میں تجھے بخشش جو دے رہا ہوں تیرے اس کلمے کی وجہ سے دے رہا ہوں. آپ دیکھیں امام شافعی کے ساتھ کسی کے ساتھ واقع ہوا، ایک درود پر بخشے گئے. پتہ ہے نا آپ، کہتے ہیں کیوں بخشش ہوئی؟ کہتے ہیں یہ میں درود رات کو پڑھتا تھا، اللہ کو یہ بہت پسند تھا، اس درود نے مجھے بخش دیا. تو یہاں ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ کسی چھوٹی چیز کو کر رہے ہیں تو استقامت سے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی سے بخش دے ہمیں. کیوں آج ہمارے میں ہمت نہیں ہے بڑے بڑے کام کرنے. ٹو بی ویری فرینک آنیسٹلی ہم چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ اب زمانہ ایسا آ گیا کہ اس آدمی میں چل نہیں سکتا اتنا. وہ مجاہد جو لوگ کرتے تھے جنگلوں میں بیٹھ گئے 40 سال چلے کھینچ رہے ہیں اور نہ کھا رہے ہیں نہ سو رہے ہیں، اور روزہ رکھ رہے ہیں تو پیدل پہ روزے رکھے جا رہے ہیں، اور مجاہدے انہوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے. آج بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہم جو ہے اس سے بہت کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے چانس ضائع نہیں کیے، کیونکہ ولایت کا قیامت تک چلتی رہے گی، اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں تاکہ اب یہ جو ظاہر ہوئی چیزیں کیوں اشارات ہوئے، تاکہ ہم جیسے کمزور لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ یہ نہ سمجھے کہ چھوٹی چیز سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ولی بنا دیتا ہے. کبھی یہ تو ایک درود شریف ہے، اس کا روز ایک درود پڑھے گا، روز اپنے ایک معمول بنا لیا کہ بھئی یہ درود شریف چلو میں روز پڑھ کے سو جاؤں گا، یار بڑا اچھا درود ہے فلاں نے بتایا، کہ آپ اپنے حساب سے بنائیں، چلو میں 5 دفعہ پڑھ لیا کروں، بس کافی ہے. اس 5 دفعہ کو موت آئے اس وقت تک اس درود کو پڑھتے رہے، 5 دفعہ استقامت ہو جائے. اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس سے بخشش کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، آج پروگرام بنائے 5 کیا، چلو ٹھیک ہے، 2-3 ہفتے کے بعد کوئی مولانا صاحب تشریف لائے، انہوں نے ایک حدیث سنا دی فلاں چیز کی بڑی ضروری ہے فلاں، ہم نے کہا یار چھوڑو یہ شروع ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دیا، اس طرف لگ پڑے. اب اس سے گئے وہ شروع کیا، اب اس میں جناب دامے ڈھونڈ لگے، پھر کسی مجلس میں بیٹھے اس نے کہا ایک اور حدیث سنا دی، کیونکہ بھری پڑی ہیں اللہ کی طرف سے راستے، ہمارے سانس اتنے نہیں ہیں جتنے اللہ کے پہنچنے کے راستے. جب ہی کہا گیا ہے ایک شیخ بنا لو، ناک کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، اسی کو پکڑ کے چلتے رہو بس، پھر ضرورت نہیں ہے، وظائف بہت ہیں، اور کیا جی، اور کچھ نہیں سمجھو، بلکہ خوش رہو کہ ہمیں شارٹ کٹ سے پہنچنے، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا بال ڈالنے کی. تو پھر ہم جبھی ہمارے یہاں فرماتے ہیں مشائخ ہمارے جو صوفی ذات ہیں کہ زیادہ مجلس میں بیٹھنے سے فائدہ کچھ نہیں، تمہیں منزل مل گئی ہے الحمدللہ. زیادہ جائے گا انسان کنفیوز ہوتا ہے، یار یہ فلاں کہہ رہا تھا، یار اس نے تو یہ کہا تھا، اچھا چلا تھوڑے دن اس نے وہ وظیفہ کتاب سے دیکھ لیا. کتابیں میں کم پڑھنے کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو منزل مل گیا اب ہم نے عمل کرنا ہے. کتاب آپ کو انفارمیشن دے رہی ہے، کرو، وہ ہمیں مل گئی انفارمیشن الحمدللہ، اینف ہمارے لیے، ہم یہی پوری کر جائیں تو بہت ہے ہمارے لیے. وہی میں بتا رہا ہوں، مثالیں جو دی ہیں نا اللہ والوں نے، وہ یہی مثالیں دی ہیں کہ چھوٹی سے گھبراؤ نہیں، چھوٹی چیز مل رہی ہے لگ جاؤ. کتنا چھوٹی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ، اس سے چھوٹا کوئی ہو سکتا ہے وظیفہ؟ مجھے بتائیں، اس سے چھوٹا کوئی وظیفہ دکھا دیں اور لینے یہ کوئی بڑا دیں. دیکھیں اس میں تسلی نہیں ہو رہی ہے. بس جب میں اکثر کہ تم نے اللہ، بس اللہ، آدمی ہو گیا اس کی کوئی جواب ہے؟ آپ سب نے کہا ہوگا مجھ سے، یا پھر جتنے ہیں سب سے پوچھتے ہیں اچھا اور جی وہ کل نے فلاں لمبا چوڑا کوئی دونا وظیفہ لمبا چوڑا لکھا پورا، یہ دروش یہ اتنی دفعہ ہزار، تب تسلی ہوتی ہے لوگوں. اللہ کے بندے، اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ جس وقت یہ وظیفہ میرے ٹھک سجدہ کرے آتے ہیں تو شکر ہے میرے مولا، اتنا رحم فرمایا کہ شارٹ کٹ دے گا تو نے مجھے اپنے آپ کو ملا دیا. اب خوش ہوئے نہیں ہم اس کو کم سمجھتے ہیں. یہ رحم ہے اس کا، کرم در کرم ہے، فضل فرض فضل ہے. اور جو کوئی بیچارے کند ذہن لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل میں بھی پردے ہی نٹے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ نہیں یار اس سے کیا لینا، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ دیتا ہے صحیح وظیفے. تو یار اتنی بڑی کتاب پکڑاتے، صبح اتنا پڑھا، شام کو اتنا پڑھنا، اس کا اتنا کرنا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا. اب یہ رٹے مارے جا رہے ہیں، وہ چلتے کتنے 10 دن،
اس کے بعد پھر ٹھس ہو جاتے ہیں. یہاں تو نام ہی اتنا سننا پیارا ہے اللہ. آدمی کیا کھاتا ہر وقت نکلتا ہے, نہیں نکلتا, اٹھے اللہ اکبر دعا اللہ, ہر وقت اللہ اللہ. کیسا پیارا وظیفہ دیا ہے یا نہیں؟ یہ بھی نہیں کرتے ہم. اللہ کے بندوں تسبیح دی ہیں تو تسبیح میں خود بنا کر دیتا ہوں, ہیں سب کچھ کرتا ہوں, کیا بس سونا نہ لے دیتے اللہ 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 اللہ. اور پورے یقین سے اس سے بڑا ہمارا یہ یقین جب وظیفہ ہے, اس سے بڑا کوئی شیخ نہیں اور اس سے بڑا نام کوئی نہیں جو ملے گا. دونوں چیزیں عظیم مل گئی ہے. اب کمزور ہوں گا تو میں ہی ہوں گا, اب میں بھی سب کچھ لے کے اٹھوں گا جب اس نام کے ذریعے سے. یقین ہے سب کا ایسا, سچی بات ہے, خالی نہیں جاؤ گے. بس 3 چیزوں پر یقین رکھو, اپنے شیخ, اس نام پر اور اس مولا پر. ختم, دروازے سارے کھل جائیں. اب ہم بتا رہے تھے جی اب تو چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے, تو اب یہ دیکھنا چاہیے ان کی زندگی کے پہلو کی طرف سے نظر مارے. سوچو کہ بھئی آخر اللہ تعالیٰ یہ مقام تم نے دیا, اب ہم اس سے کیسے پوچھیں کہ یا اللہ تو بتا کہ ہم جنید بھائی ذرا بتانا یہ کون ہے, خواب شاب تو ساری دیکھ رہے ہیں. تو میں تو اللہ کی طرف رجوع ہو گیا 2-3 دن, تو میرے دل میں جو بات آئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خواب شاب کوئی نہیں ہے, دل میں بات جو ڈالی میں کہ چلو آج دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مجھے بہت پسند آئی, ایک حدیث تھی پوری. وہ بات وہی بہت چھوٹی ہے دوستوں, ان کے عروج کی بہت چھوٹی ہے, اور صوفیوں کے اندر وہ اتنی بڑی ہے اس مقام پر جا کے اللہ تعالیٰ ولایت دیتا ہے. جب تک آدمی اس مقام پر نہیں پہنچتا, وہ مقام بتاؤں گا, ولایت نہیں ملتی. اور جو مقام حاصل کیا کسی صوفی نے, ساری محنت اس کے لیے, ساری محنت اس کے لیے. بہت زبردست چیز, بہت زبردست چیز. مسلم کی حدیث شروع کرتا ہوں. وما تواضع احد للہ الا تواضع للہ. حدیث میں ہے کہ جو مسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. میرے حضرت نے میرے مکتوبات دیکھے جو حضرت کے خط ہیں, شاید ہی کوئی خط ہو جس میں حضرت کی تاکید نہ کی ہو کہ تواضع کو نہ بھولنا, تواضع اختیار کرنا, تواضع اختیار کرنا. کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں, بالکل ٹو دا پوائنٹ باتیں ہوتی تھی. تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ تواضع کی کیا مطلب, اتنا اہمیت دے رہے ہیں, وظیفے ہیں, یہ ہے, سب ہے, تہجد ہے, واب ہے, نہیں ان کی باتیں. تواضع اختیار کرنا. تو جہاں بات کھلتی ہے اس شخص میں جو ایک کوالٹی تھی حقیقت میں جس نے اس کو عروج دیا, اس کی تواضع تھی. اب میں آپ کو یاد کراتا ہوں ساری باتیں. کسی بھی جہاں آج اس کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کی تعریفیں ہوتی ہیں, میڈیا لے لیں یا آپ کہیں بھی لے لیں, اس کی ایک بات پہ آ کے بات ختم ہوتی ہے. یہ آدمی بڑا یار خوش اخلاق آدمی تھا, کہتے ہیں لوگ, نہیں کہتے. اینڈ آگے یہ ختم ہو جاتا ہے. پہلے میوزک کا جی بہت گاتا تھا, نعتیں بہت گاتا تھا, کنڈ کرتے کرتے پھر وہاں یہ آدمی بڑا ماشاءاللہ خوش اخلاق آدمی تھا, اتنا اچھا آدمی تھا, یہ ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں. یہاں شروع ہو جاتے ہیں. وہ نہیں یہ بات ہر جگہ سے, لیکن کسی نے اس میسج کو سمجھا نہیں, وہ اس کی اور چیزوں کو دیکھتے رہے. اور حقیقت یہی تھی کہ اس کے اندر ایک چیز تھی. یہ تواضع بتا دوں آپ کو, یہ تصوف ایک عجیب چیز ہے, جو ہے تو اللہ کے لیے سارا اللہ ہی کرتا ہے. تصوف جو ہے ایک تو با مرید اور ایک مرید ہوتا ہے. با مراد اور مرید 2 لفظ ہیں اس تصوف کے اندر. با مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یختص برحمت اللہ, اس کے لیے میں قرآن کی حدیث پڑھ سکتا ہوں کہ جس کو اللہ پاک خود ہی چن لیتے ہیں. یہ فضل اللہ ہے. جس کو پیدائشی ولی بھی کہہ سکتے ہیں آپ, کہ ان کو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی بنا دیتے ہیں, اندر سے خود ہی چنائے ہوتے ہیں اللہ کے لیے. یختص باللہ, اس کو اتنی محنت. لیکن سنت یہ ہے, سنت الہی یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے. جاہدوا فینا لنہدینہم, قرآن کہتا ہے کہ جب تم محنت کرو گے اور اس مقام کو حاصل کرو گے جس مقام پر میں خوش ہو کے کہتا ہوں کہ یہ میرا دوست ہے, اعلان کر دیتا ہوں زمانے کے اندر, تو اس کے لیے کیا ہے ایکچولی اور بعض کیا ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے چنے ہوتے ہیں. تو جہاں تک میں سمجھاؤں یہ انسان جو تھا یختص برحمت اللہ, یہ اللہ کی رحمت سے چنا ہوا شخص تھا.
اس کی تبھی کہتا ہے مجھے خود پتہ نہیں ویسے ہو گیا، مجھے خود پتہ نہیں یہ کیا، میں لوگوں جو سنی ہے باتیں بتا رہا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں یہ ہو گیا، اچھا بھاگتے بھاگتے پھر ادھر آ گیا. یہ سارے سائن بتائے جا رہے ہیں کہ اس میں اس کی کوئی اپنی محنت کچھ نہیں تھی. میں صحیح بتا رہا ہوں، بلکہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کو چنا گیا تھا. چنا گیا تھا. تو یہ صفت جو تھی تواضع تھی، اس کے اندر چھپی ہوئی تھی. یہ صفت جو تھی نا تواضع کی، وہ چھپی ہوئی تھی. کیسے؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اس کا. وہ عروج پر تھا گانوں میں، ایکٹر تھا، ڈانسر تھا، آپ جانتے ہیں. عروج پر تھا، اس کے پاس شوبز تھا، پیسہ، گاڑیاں، عورت سب تھی اس کے پاس. تو چلا جا رہا ہے ایک دفعہ گاڑی پر اپنے کراچی کے اندر. رات کا ٹائم تھا، یہ شام کا ٹائم تھا، یہ دوپہر کا جیسا بھی ٹائم تھا. اب وہ چاہ رہا ہے بڑی گاڑی ہوگی، ڈرائیو کرتا جا رہا ہے اپنے، اور جاتے جاتے ایک کتا راستے میں آ گیا. کتے سے ہٹ ہوگی گاڑی. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ سائڈ مڑ چلے جاتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک کی بات کر رہا ہوں. ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کتا مر گیا تو کوئی اٹھانے آئے نہیں، بلکہ کتے کو گالی دیتے اور سویپرز کو گالی دیتے کہ بدتمیز کیا ہے. میونسپل کمیٹی والے اتنا خیال نہیں کرتے ہیں، کتوں نہیں دیکھتے ہیں، 3-4 گالی دیتے. اور پھر افسوس ہوتا تو یہ اتر کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ میری گاڑی میں ڈینٹ تو نہیں پڑ گیا. یہی کرتے ہیں نا، بلی مر گئی ہم کیا کریں گے؟ ڈینٹ تو نہیں پڑ گیا. ایسی تیسی یا بجلی ہماری تو گاڑی کی بتی توڑ کے چلی گئی، کیا مصیبت تھی یار. جانور ہے یا نہ بتا رہا ہوں. اس کا کام دیکھیں، اتنا پیسے دولت مند آدمی، سب کچھ نہیں والا، اس نے گاڑی کو روک لیا. یہ اس زمانے کی بات ہے. کیونکہ وہ میں نے کہا نا، میں تو ایک ٹھیک جاتا ہوں نا ہر چیز کے کہ دنیا میں واقعہ ہوا کیوں، تو میں تو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. پسند آیا تو ایکسیپٹ کریں. میں نے کہا یہ پاگل آدمی ایسے سوچتا رہتا ہے. بہت بڑا میسج ہے ہم لوگوں کے لیے، صوفیوں کے لیے اس میں. اس کے بعد وہ اترا اور اترنے کے بعد سیدھا کتے کے پاس گیا. پہلے تو اس کو ہلایا کہ کہیں سی جان ہے، اس کو پانی وانی پلاؤں اس کو، لیکن مر چکا تھا. اب اس نے کیا کیا؟ گاڑی کو سائڈ پہ کیا، کتے کو اٹھایا، بڑے تہذیب ادب کے ساتھ کتے کو گاڑی میں رکھا، ایک جگہ پہ پہنچا. خود اکیلا کر رہا ہے، گڑھا کھودتا ہے، کتے کو بڑے آرام سے اس کو ڈالتا ہے، اس میں مٹی ڈالتا ہے اور قبر میں بیٹھ جاتا ہے ایک طرف اور سر کو پکڑتا ہے اور پھر روتا ہے. میں کہیں یہ واقعہ کی نہیں سنا ہوگا آپ نے اس کا، نہ آیا ہو، کیونکہ ہم تو تہ تک پہنچے جو بس جو اصل چیز تھی. اس نے بس سر کو پکڑتا ہے اور واقعتاً اس نے وہاں توبہ کی تمام گناہوں سے. یہ اس کا زندگی کا پہلا واقعہ تھا جب اس کے اللہ کی ملاقات ہوئی ہے اور پردہ ہٹایا اس کے تواضع سے. جو اللہ نے موجود کی تھی نا اس نے محنت تو نہیں کرنی تھی نا. کیوں؟ کہ اختصاص رحمت اللہ، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے میں اس کے ایک مثال دے کے پیش کرنا تھا کہ انسان بنو، اگر تم جس چیز پہ محنت کرتے ہو تو اس چیز کو حاصل کرو جس سے ہم یہ عروج دیتے ہیں جو تمہیں دکھا رہے ہیں. اللہ تو مثال دیتا ہے. اس کا کیا غرض اللہ تعالیٰ کو اس کو اوپر دکھانے کی، جناز دکھانے کی، دنیا میں اس کے قصے ہونے کی؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کیا غرض؟ کہ اس کو اونچا کرنا چاہتا تھا. وہ کوئی اتنی بڑی کیا چیز، وہ نبی تھا نہیں، پتہ کیا تھا کہ ہمارے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مثال پیشہ کی کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس صفت کی جو ہے میرے نزدیک حدیث آتی. پھر سناتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدگی میں آخرت کے سب سے بڑی چیز ہوگی وہ تواضع ہوگی. حدیث ساتھ ساتھ تو کیا ہوگی؟ تواضع ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو بلند کرتا ہوں، اور بلندی کی کوئی حد نہیں رکھی اللہ پاک نے اس پر، اس تواضع پر. اور تواضع اتنی بڑی چیز ہے جو بہت مشکل سے آتی ہے دوستو. کیوں؟ تواضع کے مقابلے میں کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ بہت بڑی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ کبر، جس کو شرک کہا جاتا ہے. کتنا متضاد ہے، جیسے رات اور جو تواضع پہ نکل گیا تو وہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ اندھیرے کے اندر تھا وہ روشنی میں پہنچ گیا. اور جب تک تواضع نہیں آتی وہ شرک کے گرد گھومتا رہتا ہے. کبر اس گرد ہوتا ہے. اور کبر کے جو چانسز ہیں انسان کی زندگی کے اندر لا تعداد ہیں، لا تعداد چانسز ہیں اس کے پاس موجود ہیں. اتنی سخت انسان کو محنت کی ضرورت ہے. یہ تزکیہ معمولی چیز نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی لے کر آئے تزکیہ کرنا. یہ چوائس نہیں ہے دوستو. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا ان نمازوں کا ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ان سجدوں کا حال کیا ہوتا ہے، ان تبلیغوں کا حال کیا ہوتا ہے، ان ذکر کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے. تمام سبجیکٹ نکھر جائیں گے. یہ بتاتا ہوں آپ کو.
तमाम सब्जेक्ट निखर जाएंगे। क्यों कि जहां तवाज़ा नहीं होगी वो घूम रहा होगा किसके? शिर्क के गिर्द घूम रहा होगा। जाहिर नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा कि किबर के किसी जंगल में फंसा ना हो शख्स। तवाज़े का ये आलम है, स्टैंडर्ड ये है कि जो छोटा ये बच्चा बैठा है इसके साथ भी अगर मैंने तवाज़ा नहीं बरती तो मुझ में शिर्क है। मेरी इंसानियत का तकाजा ये है, याद रखें, मुझे पैदा जो दिया बंदगी का तकाजा ये है कि हर शख्स, हर जर्रा जो है वो मुझसे अफजल हो। यानी मैं किसी बिल्कुल ऐसे कि जैसे मैं इस दुनिया के मजमे में हूं या एक मजमे में आया हूं, तो उस मजमे में जो सबसे गंदा घटिया प्लेस होगी उसको मैं मुंतखब करूंगी, ये मेरे लिए ये जगह सही है और मेरा दिल उसके लिए मुतमईन हो। ये तवाज़ा की मिसाल आपको दी। तो ये दुनिया जो है सारी एक ऐसी स्टेज है कि इस दुनिया के अंदर सबसे कम दर्जे का इंसान पूरी दुनिया के अंदर मैं समझूं कि मैं ही हूं उनसे भी बदतर जो खंजीर और कुत्ते हैं। अजीब मिसाल है, अजी मैं नहीं दे रहा है, कौन सा ग्रेट सूफिया ऑफ द टाइम मुजद्दद हुसैन रहमतुल्लाह की मिसाल में आपको दे रहा हूं। मामूली बात आदमी की बात नहीं। क्यों कि तवाज़ा की इस इंतहा पर थे वो, उस इंतहा पर जिसकी मिसाल अल्लाह के नबी ने इशारत फरमाई। सुने आई तो सारी हदीसों से क्या मिसाल दी अल्लाह के नबी ने। तशरीफ रखते थे और अल्लाह मस्जिद कायम थी, खाने लोग तनावल कर रहे थे, तो एक शख्स अंदर आ गया, कोड़ी का मगज, खून निकला, हाथ कटे हुए, मुंह से खून, जिस्म से खून, कपड़े गंदे, सब कुछ। अब आप देखें जरा, आज का जमाना देखें, सब कुछ खत्म। बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े इबादत गुजार, बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े ये, मुझे मिसाल को कायम करके देखें। उस नबी ने जो पेश की कि तुम ये हो, तुम ये हो। अल्लाह के नबी ने जब देखा तो देखा कि ओ सब ऐसे हिले, कहते ये कहां आदमी आ गया? कोई आदमी राजी नहीं जिसके लिए कि उसको पास बिठाए खाना, तो बहुत दरकनार की बात। ये तो बहुत बड़ी बात कि खाने को पूछे, उसको पास ही बिठाना कोई पसंद नहीं करता ऐसे आदमी को। उधर देखें, अल्लाह अकबर, रहमतुल्लाह अलमीन का देखें, आप तालीम देखें, बताना देखें। और देखा और फौरन बुलाया, तालीना नजदीक किया, जानू के साथ ऊपर बिठा लिया, बिठाकर खाना अपने साथ कहता खा मेरे साथ, खोल अपने साथ खाना खिलाया उसको, और उसको गौर से देखते रहे। है क्यों मिसाल? इसको कहते हैं तवाज़ा। क्यों कि जो इंसान है वो नबी वक्त है, कितने दर्जे पे इंसान है, तो पता ही चला कि जो ये मिसाल पेश कर रहा है इतना बड़ा इंसान, तो मेरी और आपकी हैसियत तो जमाने में है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं। बड़ी मिसाल है सूफी की। एक दो साथ जा रहे हैं अल्लाह वाले, गुजर रहे हैं तो कीचड़ थी, कुत्ता भी आ रहा है, बोलते हैं जानवर भाइयों, बोलते हैं, ये इनमें पूरे सेंस अल्लाह पाक ने दिए हैं, सब शऊर रखते हैं, ये गुलाम बन के हैं इस वक्त हमारे, लेकिन है ऐसी कैसे नहीं है, इनका गुलामी खत्म कर दी जाए तो आपको बता दें हमें है क्या चीज। ये तो अल्लाह ने कहा था ना, गाड़ी के लिए हम करते हैं, हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला तेरे फजल से हमारे काबू आई हुई है गाड़ी, वरना ये गाड़ी हमारे काबू आने वाली कहाँ है या नहीं? दुआ पढ़ते आप, यही तो दुआ है और क्या है। मना इसकी ये तो हम पता है, ये बुखड़ जाए ये तो हमें मार के रख दे, तेरा फजल है कि काबू हमारे आई हुई है। पूरी कायनात जो है अल्लाह के फजल से हमारे काबू में, वरना हमें कौन पूछे भाई। उधर से कुत्ता आ रहा था, बीच में कीचड़ थी, इधर सूफी साहब जा रहे थे, तो सूफी साहब उधर साइड पे हुए तो कुत्ता वहीं रुक गया, कहने लगा सूफी साहब मैं नजिस जरूर हूं, बहुत खूब। कहते हैं कि ये जो है समझना, मुझे नजिस, अगर कीचड़ आप पे लग जाती ना तो ये धुल जाता धब्बा आपका, लेकिन एक अल्लाह की मखलूक को बदतरीन समझना, बुरा समझना, ये ऐसा धब्बा है कि रोज़े क़यामत तक तेरे सीने से नहीं मिटेगा। ये तमाशा है। कोई मिसाल दी है इस शख्स जुनैद ने, कोई नमाज नहीं था उस वक्त, कोई तबलीग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन सेट हो गया था उस अल्लाह के रास्ते में। वो तौबा की उसने, वहां पर उठा ही नहीं जब अल्लाह ने उसे तौबा करा के इंसान नहीं बना दिया, क्योंकि उसमें मौजूद थी वो तवाज़ा, अल्लाह ने उसका पर्दा रोक दिया। वो तो बामुराद शख्स था, उसने मुजाहिदा किया ही नहीं कुछ भी। क्या मुजाहिदा किया? वो भी लगा हुआ था उसमें, अपने माइक शाइक में लगा रहता था, कोई सी बात नहीं थी। मेरी बात से मुत्तफिक हो रहे हैं आप? नहीं हो रहे हैं? हिस्ट्री बिल्कुल बताती है, कमाल दर्जी की तवाज़ा। और फिर जितनी भी उसकी हिस्ट्री है
اسی کے گرد گھومتی ہے سارا، اسی توازن پر گھومتی ہے اس کی. عجیب عجیب مثالیں اس کی زندگی کی. آج تک اس کی نعت اوپر ہوئی نہیں. ہر اس جگہ بیٹھتا تھا. دیکھیں تواضع کی ایک اور مثال آپ کو بتاتا ہوں. تواضع کس کو کہتے ہیں؟ تواضع اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کو ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کرنا جو ہے ہمارے اسٹیٹس سے کم ہے. سمجھ بات؟ یہ چیز ہمارے اسٹیٹس سے کم ہے، یہ اس کو کبر کہتے ہیں. اور اس چیز کو سمجھنا کہ یہ میرے اسٹیٹس سے بلند ہے لیکن میں اس سے کم ہوں، کمتر ہوں، اور اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ شخص. مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں، بیٹھا ہے آپ کے ساتھ، اس پہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے کوئی آدمی، آپ کا دوست ہے، غریب ہے، کہو یار کدھر جا رہا ہو کھانا کھاؤ. اور آپ ایک امیر آدمی ہیں، آپ کہ یار میں یہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیا ہے تو دوست میرا کلاس فیلو آتے ہیں زمانے کے اندر سے. باقی اپنے ملک کی بات کرو، ہمارے ساتھ ہوا، ہم یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں کہ بچہ اونچا ہو گیا، ایک بچہ نیچے ہو گیا، نہیں ملا، بیٹھا اپنے چھولے کھا رہا ہے، بھوک کا ٹائم تو بیٹھا چھولے بکتے ہیں جیسے. تو ایک آدمی گزر رہا ہے، جناب وہ بڑے اسٹیٹس کا آدمی ہے، اس نے کہا ہاں نا بھائی کدھر نا آؤ نا کھانا کھاؤ نا میرے ساتھ، یا بسم اللہ کرو کھانا کھاؤ. اب وہ جگہ اس کے اسٹیٹس کے مطابق تو نہیں ہے. اب یہاں خبرت اور تواضع کا مقابلہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار اگر یہاں بیٹھ گیا کسی نے مجھے دیکھ لیا میری تو ناک کٹ جائے گی، فٹ پاتھ بڑے چنے کھا رہے. یہ کوئی تیرے اسٹیج کا مقام ہے؟ ایک بڑے مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، بہت مانی گرامی ماشاءاللہ مقرر ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں، اور ایک مجموعہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ان کو آگے نہیں بلایا جا رہا، اب وہ آگے پیچھے بیٹھنے کے تیار نہیں ہو رہے. ان کے اندر ذہن یہ کہ پیچھے بیٹھوں گا تو عام لوگوں میں نظر آؤں گا، میری اسٹیٹس تو نہیں ہے، مجھے کوئی آواز مارے تب میں آگے جاؤں. دیکھا آپ نے؟ ایک صاحب آتے ہیں اور بالکل ان کو کچھ پتہ نہیں، بیٹھتے دروازے جو میرے جوتی کے ساتھ سے بیٹھے تو پتہ ہی کچھ میرے بیٹھنے کے سپڑا. اس کو کہتے ہیں تواضع. یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے دوستوں کہ جو اس ٹاپک کو چھو جاتا ہے تو ایک جنید کیا ہزاروں جنید سے افضل ہو جاتا ہے. اس منزل کو ہم نے حاصل کرنا ہے. دو فرشتے ہوتے ہیں، دو فرشتے سنیں حدیث میں آتے ہیں کہ دو فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے نا انسان کے لیے، بہت بڑی چیز ہے. تو اس کے لیے انتظام اللہ نے کیا کہ دو فرشتے ساتھ چلتے ہیں انسان کے، اور ہر وقت وہ اس چیز کو واچ کرتے ہیں کہ کبر پہ جا رہا ہے یا تواضع پہ جا رہا ہے. یہ ہماری زندگی کے جو معیار بنا رہے ہیں ہم، وہ تو اللہ کو پانے کا ہے نا. تو ہر انسان کے ساتھ ہے کہ دیکھنا یہ شرک پہ مبتلا ہوگا مرے گا یا یہ تواضع کے ساتھ انتقال کرتا ہے. اس کی محنت کیا، کس طرف محنت ہے، اس کی کس محنت میں یہ شخص چل رہا ہے، یہ دین سمجھا کیا ہے، یہ قرآن کو سمجھا کیا ہے، نماز سے حاصل کیا. نماز کی بات آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور حدیث یاد کی، اللہ سے التجا کی، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا کہ تیرا پسندیدہ جو عمل ہوگا روزے قیامت میں وہ کون سا ہوگا. تو اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ میری پسند کو کیا پوچھتا ہے، زمانے میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بھی نماز پڑھتا ہے، میں تو اسی ایک ہی وجہ سے تیری نماز قبول کروں گا. وہ کون سی وجہ ہے؟ میں تواضع. یہ ساری عبادات تو کہتے ہیں بالکل صحیح ہے چیزیں، لیکن ان کو اسٹیج پہ آپ وقت پہنچائیں تاکہ اللہ ان کو قبول کر لے. یہ محنت جو ہے، یہ محنت اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عبادت کچھ نہیں، عبادت تو ساری یہی آئیں گی کام. یہ نمازی کام آئے گی، تبلیغی کام آئے گی، قرآنی کام آئے گا، ذکری کام آئے گا، ساری عبادت یہی میں دی جائیں گی. لیکن اس وقت جب قبولیت کے درجے پہ لے جائیں گے، اور قبولیت کا درجہ کب حل ہوگا؟ جب ہمیں تواضع پیدا ہو جائے گا. تو اس نے کہا موسیٰ میں تو نمازی اس پہ قبول کرتا ہوں، تو میری پسند پوچھ رہا ہے. تواضع یہ سب کچھ ہے. جس نے تواضع اختیار کر لی، وجہ یہ ہے تواضع میں تو مقابلے میں کبر آتا ہے. تواضع یہ ہے کہ ہم بندے ہیں اور اللہ بندگی چاہتا ہے ہمارے سے، بندگی چاہیے اللہ کو. اتنا عاجز ہو کر انسان ہر وقت ہے کہ اپنے آپ میں سمجھے کچھ نہیں میں کچھ ہوں. کیوں کہ ہر چیز تواضع اس طرح آئے گی کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھے گی. اللہ نے دی عزت، اللہ نے دی ہے، مکان اللہ نے دی ہے، گاڑی اللہ نے دی ہے، علم اللہ نے دی ہے، قرآن اللہ نے دی ہے، قرات اللہ نے دی ہے، مصلی اللہ نے دی ہے، صوفیزم اللہ نے دی ہے، ذکر اللہ نے دی ہے. جو چیز اللہ کی دی ہو وہ تو تیری ہے ہی نہیں. جب اس چیز پہ وہ جم گیا کہ آج دینے جو دے سکتا ہے کل لے بھی سکتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے بتائیں بھائی صوفی، وہ شیخ کیا کرے گا، وہ مولانا کیا کرے گا؟ دیکھا نہیں آپ نے سینوں سے قرآن نکال لیتے اللہ پاک، بہت سے میں نے دیکھے. ابھی ایک صاحب نے مجھ سے شکایت بھی کی، بہت کیا بتاؤں آپ کو، بہت بڑے خطیب بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں مجھ سے. میں بہت پریشان ہوں، کیا کہتے میں تو امامت چھوڑ دوں. میں کیوں ایسا نہ کریں؟ کہ نہیں کیوں؟ کہتے قرآن مجھے نہیں پڑھا جاتا. بڑے اچھے درجے کا حافظ ہے،
تو یہ سب لینا دینا اللہ پاک سے چلتا رہتا ہے دوستو. یہ کچھ ہمارا نہیں ہے، نام پہ ہمیں کچھ ملے گا تو ایک ہی چیز پر کہ بندگی جس میں آ گئی انسان میں، بندہ بن گیا وہ ترقی پا گیا. تو میں یہ ٹاپک بہت زبردست تھا جو ہے آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ایک پردہ سے اٹھا میرے ذہن سے کہ آخر وجہ کیا تھی اس کی جو ہوا. تو اصل میں کچھ نہیں تھا اس کے بیچارے پاس عبادات میں، یہ وہ تو سب ڈٹن پٹن چلتے ہیں. اس فیلڈ میں سارے بڑے بڑے وہ بیٹھے ہیں لوگ، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں آپ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کو درجہ ملا، نعتیں پڑھتا تھا، فلاں کرتا تھا، یہ ہوا تبلیغ. تو ساری دنیا کر رہی ہے. یہ کام تھا جو دنیا نہیں کر رہی، وہ ایک کام تھا تواضع کا جو اس کے اندر موجود تھی. میں نے پہلی مثال آپ کو دی، اور یہی اس کی زندگی بدلنے کا مطلب. یہ طارق جمیل صاحب کو تو کہتے رہتے ہیں سب کچھ، لیکن کچھ نہیں. حقیقت میں بدلنے والی ذات کون تھی؟ وہی بدل چکا تھا. اس کتے نے بدل دیا، اس کو کتے نے اس کی زندگی بدل دی. بالکل ختم ہو گیا تھا اسی وقت. اس نے وہیں پر رویا پیٹا اور توبہ کر کے اٹھا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں تیرا مجرم ہوں اور میں تیری بندگی اختیار کرتا ہوں. پھر گواں گاواں تو پھر ٹھیک ہے، مولانا کا ہاتھ لگ گیا تو ہو گیا سب. لیکن حقیقت یہ ہے اس کی اور وہی چیز اس کی آخری جو معاملہ تھا اس کا بھی وہی تھا بالکل. یعنی اپ ٹو ڈیٹ. میں نے آپ کو بتایا نا، جو بھی آج دنیا میں اس کی بات کرتا ہے، اس کی تعریف میں کلمے کہتا ہے، اینڈ میں آ کے بات وہ یہی کرے گا کیا بڑا خوش یار ایسا آدمی ہم نے دیکھا آج تک. اس نے کسی بدلا نہیں لیا آج تک. پھر آ کے اس کی وہی تعریف پہ آ جاتا ہے آدمی. اور وہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے گھر میں بتاؤ کیسا تھا، باہر کیسا تھا. اور کسی جگہ بھی آپ دیکھ لیں، ہر جگہ اس کی کمزوری نظر آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے صحیح ہوا تھا، پھر بھاگ گیا تھا، داڑھی تھی پھر کاٹ دی تھی. یہ ڈرامے چلتے رہے نا اس کے ساتھ. آگے دیکھیں نا، داڑھی تھی کاٹ دی، پھر عورتوں کے ساتھ جا کے گانا بجانا شروع کر دیے، داڑھی رکھ کے پھر تبلیغ کاٹ کے پھر شروع ہو گیا. پھر اس نے پکڑ لیا. 7 سال لگے اس کو توبہ کرنے میں. کتنے سال؟ 7 سال. جو ظاہری توبہ تھی، لیکن الحمدللہ باطنی کی توبہ ایک کتے نے اسے کرا چکا تھا. وہ بدل نہیں سکتا تھا کسی حالت میں بھی. اللہ نے اس کو منتخب کیا. تو میرے بھائیوں، ہم جو ہیں تشنا نہ رہ جائیں اس راستے کے اندر. تشنا سمجھتے ہیں نا، پیاسے نہ رہ جائیں. محنت کرنی چاہیے. اپنے دلوں کو ٹٹولیں. کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے ساتھ سب بڑی ہے. ہم تو اپنے آپ جانوروں سے بھی بدتر سمجھیں، سب چیز سے بدتر سمجھیں. ہر ایک کے ساتھ محبت پیار اور ہر چیز کو اپنے سے بہتر سمجھیں. یعنی جو درجہ آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کہیں کہ میں تو اس کے قابل بھی نہیں ہوں. یعنی دل کے اندر وہ چیز ہو. ایک ہوتی ہے بناوٹی، اس کو نہیں جی میں تو جناب فلاں، جو اس کو وہ چیز دے دو کہتے ہیں بکواس کر رہا ہے، مجھے ایسے کیوں کہا. غصہ آ گیا اس کو کہ پھر تم خود تو کہہ رہے تھے، یہ لفظ بیان کر رہے تھے، ہم نے بھی وہ بات کہہ دی. ان کو غصہ آ گیا. یہ سب ڈرامے چل رہے ہیں نا دنیا کے اندر. مجھے آواز سے کیوں نہیں بلایا، میرے ساتھ لقب کیوں نہیں لگایا، میرے ساتھ فلاں یہ کیوں نہیں ہوا، مجھے یہ کیوں نہیں، میں تو شیخ تھا فلاں نہیں ہوا، تو میں تو اتنا بڑا آدمی تھا، مجھے ایسے عام طریقے سے بلا لیا اور اس طرح کوئی چکر تھا. یہ سب کیا چیزیں ہیں اللہ کی کتاب میں. ہاں 2 فرشتوں کی بات کرنا، بات ختم کرتا ہوں، یاد ہے کہ پھر 2 فرشتے رخ ساتھ ہیں انسان کے، میرے بھی آپ یاد رکھیں. تو ان کو کام دیا گیا ہے 2 فرشتوں. کیا کام ہے؟ کہ تو ان کو یہ دیکھ کہ جس وقت یہ ایسا کوئی کام کرے کہ جو کبر کے طرف جھکتا ہو. دوسرے کو کہا کہ تو ایسا کام دیکھ کہ جس وقت تواضع پہ جھکتا ہو. اس کو کہا وہ کیا کرتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ وہ کبر کر رہا ہے، جس کبر کی مثال میں نے آپ کو دی ہے ساری، اس دفعہ یہ کام کر رہا ہے، فوراً جو فرشتہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو رسوا کر برباد کر اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈال. یہ تو سب سے بڑی اللہ کو ناپسند ہے. فرشتہ اسی وقت دعا کرتا ہے، اور جس وقت بندگی اختیار کرتا ہے اور تواضع پہ جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ فوراً کرتا ہے یا اللہ تو اس کو قبول کر، تیرا وعدہ ہے کہ تو بلند کرتا ہے، اس کو بلندی پہ رکھ دے. یہ ہمارے ساتھ ہر وقت ہو رہا ہے، یاد رکھنا اس چیز کو. اور ہر لمحے تواضع چلتا ہے. یہ نہیں، میں نے آپ بچے کی مثال دی ہے. گھر کے اندر نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی تھی تواضع، کوئی صرف بیان نہیں کی نبی فرماتے کیا تواضع پہ. کہتے اتنے اچھے تھے ہمارے شوہر، تو اتنے پیارے تھے ہمارے شوہر، کیا کہ ہم کچھ چیز کرنا چاہتے خود ہمارے ساتھ ہاتھ بٹا دیتے تھے. کبھی ہم بھی وہ کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ کر دیتے تھے. کیوں؟ حالانکہ نبی تھے، بلند درجے کے آدمی تھے، لیکن کیا تھا، انہوں نے یہ کبھی اسٹیٹس نہیں رکھا کہ میں اس سے بڑا ہوں، مجھے یہ کام، میرے لیے کام یہ چھوٹا ہے. یہ تو ہے کہ کبھی یہ نہ سوچے آدمی کہ یہ کام جو ہے میری حیثیت سے چھوٹا ہے، یہ جگہ میری حیثیت سے چھوٹی ہے، یہ مقام میری حیثیت سے چھوٹا ہے، یہ فلاں چیز مجھ سے چھوٹی ہے. نہیں، ہر چیز اس کو جو ہے اللہ سے بڑی نظر آئے کہ بڑی ہے.
میں اس قابل نہیں ہوں. بس پتہ کہ اتنے ہمارے ہسبینڈ تو ہمارے خامد تو ایسے تھے, ہمارے شوہر تو ایسے تھے جو رحمت اللہ عالمین بھی تھے, اللہ کے نبی بھی تھے, کہ وہ کبھی آر ہی محسوس نہیں کرتے تھے. جوتی لے اس کو کاٹنا شروع کر دیا, کبھی دیکھا تو صفائی شروع کر دی, کبھی ہم جو کر رہے ہیں ہمیں وہ کرنا شروع کر دیا. آج کا خامد کرتا ہے یہ کام, صوفی بھی ہے, عالم بھی ہے, حافظ بھی ہے, اپنے حقوق کو بتائیں گے. اللہ کے بندے اپنے حقوق کیوں بتا رہے ہو تم اس کے حقوق پوچھ رہے ہو, تم نے دینے. اللہ تم سے اس کے حقوق پوچھے گا یا تمہارے پوچھے گا؟ مجھے بتائیں. جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو اپنے حقوق, میرا پتہ ہے آپ کو میرا کیا حق ہے, میرا یہ حق ہے, میرا وہ حق ہے. وہ کہے حق تو میرا بتا رہے, تو میرا کام ہے اپنا حق دیکھوں. اللہ تو تیرا حق پوچھے گا, تو اس کو یاد کر, اس کو رٹا مار. تو میرا حق کیا بتا رہا ہے؟ جو لسٹ دے دیں گے بیوی کے ہاتھ میں, فلاں جگہ یہ تھا, فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے, اور بیوی ایسی ہونی چاہیے, فلاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بات ہے, تو اس کو تو دیکھ جس کا تم نے حق دینا. اللہ تو اس سے تیرا حق پوچھے گا, تم نے اس کے لیے کیا رکھا, وہ تو اس نے یاد کرنا ہے. یہ بیلنس ختم ہو جاتا ہے انسان کا, وہ مار جاتا ہے. یہ مثال اللہ کے نبی نے کیسی پیار, یہی نہیں کہ اللہ کی کائنات کا ولی, کائنات کا سب سے بڑا نبی, انبیاء, امام الانبیاء, یہ دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں, بلکہ گھر کے اندر بھی تواضع اختیار کرتا ہے. تواضع ایک ایسی عبادت ہے کہ بچہ, اونٹ, گروڑی, بکری, سب کے ساتھ سرکار کی تواضع تھی. بکری کے ساتھ جتنا پیار فرماتے تھے آپ, پرندوں کے ساتھ جتنا پیار فرماتے تھے, بچوں کے ساتھ, یعنی تواضع دیکھیں آپ. بچہ جا رہا ہے کھیلنے, اس کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے, اس کی باتیں سن رہے ہیں. مدینے کی ایک پاگل عورت, آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, کھڑی ہوگی دروازے پہ آ کر, امام الانبیاء کھڑے ہیں, سب کو پتا ہے پاگل ہے, اشارہ کر لیا, آپ اٹھ گئے. یار اس میں کہاں جا رہے ہیں, کہتے ہیں یہ بات کچھ مجھے بات بتائیں. کہتے ہیں میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے. پاگل عورت تھی, مینٹل تھی. کہتے ہاں بتا. کہتے ہیں یہاں نہیں کروں گی, وہاں میدان میں کروں گی. تواضع امتحان, آپ اندازہ لگائیں. صحابہ چیخنے کھڑے تیار, یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ کیا کر رہی ہے, پکڑے اس کو. منع کیا. کہاں لگی, میدان بٹھا دے. کڑکتی دھوپ, سخت دھوپ, کیا ٹیمپریچر کو اس وقت. بیٹھیے, اب اس کی بات ہی نہیں ختم ہوئی, آپ بیٹھے. گھنٹوں بٹھا لیا, گھنٹوں کے بعد اس کی بات ختم ہوئی. پھر جواب سنتے, تواضع سے دیکھے. کہتے ہیں پھر بھی تجھے کوئی ضرورت پڑے تو پھر مجھے بلا لینا, تیری کون سنتا ہے. آگے ہے صاحب نے کہا, حضرت عمر, یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے, تو ہر ایک کے ساتھ جب بات شروع کرتی تو ختم ہی نہیں ہوتی. آپ نے اس کو نہیں سنا, آپ نے کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف دی. کیا جواب تھا کہ عمر اس کی کوئی نہیں سنتا, اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. یہ ہے صوفیزم اصل. اتنا انسان کا دل کردہ ہونا چاہیے. دیکھیں کتنی پیاری مثال دی ہے کہ دیکھیں جب میرے دل میں میں آؤں تو سب لوگ کھڑے ہوں. کہا گیا نا بیٹھے میرے دل میں کیا ہو, میں آؤں تو ان کو کھڑا ہوں. اس کو دل میں اس کی رنجش آ جائے گی, میرے لیے کھڑا کیوں ہوا. میں آؤں تو سب مجھ سے مصافحہ کریں, میرے ہاتھ چومیں. یہ ہے نفس. ٹھیک ہے, اب ان دونوں کو دیکھ اللہ کے نبی نے کس طرح بیلنس کیا ہے. لازم بھی ہے ہم پر احترام, لازم ہے. جب آپ کسی دوست ہے, استاد ہے, آپ کا باپ ہے, چاچا ہے, خاص طور پہ اساتذہ کا استاد, شیخ ہوا, لازم ہے نا, بے اختیاری ایک چیز ہوتی ہے. دیکھیں بیلنس کیسے دیتے ہیں اللہ کے نبی نے, کیا اس میں لائن اختیار کی ہے کہ کام بھی کرنا ہے, لیکن کام کرنا کیسے ہے. یہ دیکھیں کام بھی ہو جائے گا. ظاہر ہے ایک شیخ سے ایک مرید کو بے انتہا محبت ہوتی ہے, جن کو ہوتی ہے پتہ ہی ان کو کیسے ہوتی ہے. وہ تو بے خود ہوتے ہیں بیچارے, وہ کیا کر سکتے ہیں. جس طرح ایک باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے, بے خود ہوتا ہے کبھی اپنے باپ کی محبت کے اندر, کیا پتہ اس میں. اب یہاں دو چیزیں نکلتی ہیں بہت زبردست, یہ ہو کیا رہا ہے. تو اب کیا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آئے کھڑے ہوئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے بات یہ ہے کہ میرے لیے نہ کھڑا ہوا کرو. ایک درس دیا گیا, کیا دل کی کیفیت تھی نا نبی پاک کی. فرمایا یہ اب یہاں دیکھیں, نقطہ دیکھیں کہ فرمایا کہ میرے دل میں تو ہے ہی نہیں کوئی میرے لیے کھڑا ہو. یہ دل کو کلیئر کیا اللہ کے نبی نے کہ میرے دل میں تو ہے ہی نہیں آپ میرے لیے کھڑے ہوں. ایک کنڈیشن پیش کر دی, بڑا آپ کو ایک نقطہ جو ہے بہت باریک نقطہ بتا رہا ہوں. مطلب کیا ظاہر کیا آپ نے یہاں, میرے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے کھڑا ہو, تو آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں, نہ کھڑا ہوا کریں. کتنی کلیئر کی بات. ادھر ساتھ آتے ہیں, مجلس لگی ہوئی ہے, تو امام الانبیاء کیا کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تمہارا سردار آ گیا. کتنی دو مزاج, دونوں چیزیں کیسا بیلنس قائم کیا اس کا. کیا مطلب کہ تمہارا سردار ہو گیا, کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے. تو ہم صحابہ کھڑے ہو گئے. اب یہاں ایک چیز دیکھیں کتنا کنٹراسٹ ہے. امام الانبیاء کے لیے تو کھڑا نہیں کہ ہوا جائے, لیکن اس کے لیے کھڑا ہو جائے. تو
اب یہاں بیلنس یہ ہوا کہ جس کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ میرے لیے کھڑا ہو، اس کے لیے بالکل نہ کھڑا ہو جائے، وہ جو ہے کبر سے بھرا ہوا دل ہے. لیکن جس کے دل کے اندر خواہش نہیں ہے لیکن اس کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے، تو اس کے لیے کیا ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے، وہاں رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کتنا بڑا بیلنس ہے، آپ یہ دیکھ لیں، سمجھ آئی نا بات. اب یہ جو آپ دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی مشائخ کا یہ بہت مطلب آپ کو باریک نقطہ میں نے سمجھایا اس چیز کو کہ یہ کریں یہ کریں. بالکل جب آپ بالکل صحیح نبی حسن بالکل وہی جو سنت بتائی آپ، لیکن لوگ سمجھی نہیں نا اس بات کو، یہ فوراً فتح مارتے ہیں. دیکھو شرک کرا رہا ہے، دیکھو جی جوتے ٹھوا رہا ہے، دیکھو جی چموا. ان کو بانے چاہیے نا، ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے. لیکن کیا ان کے دل سے آپ نے اس کے دل سے پوچھا ہے؟ دوسری حدیث کو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے دیکھیں کس طرح سینس کو ٹچ کیا ہے، ان کا احساس کیا ہے کہ جب کوئی کسی کا بڑا ہوتا ہے تو انسان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں کھڑا ہوں اس کے ہاتھ چوموں. تو وہاں اجازت دی ہے کہ تمہیں بالکل اجازت ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ کیفیت نہیں آنے والے کے دل میں کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو. اپنا کر کے بتایا کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ بھائی کھڑا ہو یا نہ ہو، اپنی کیفیت بیان کر دیا آپ. اس کا احساس نہیں ہے. لیکن ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسے انسان کو دیکھیں کہ جس کے لازم ہوتا ہے عزت کرنا، دل کہہ رہا ہے، ہمارا بناوٹی نہیں، دل کہہ رہا ہے میں کھڑا ہوں، دل کہہ رہا ہے میں ہاتھ چوموں، بالکل اجازت چیز کی شریف بتاتی ہے. تو یہ تواضع ہے، ساری تواضع کے مضمون ہے الحمدللہ، جس کو ڈسکرائب آپ اس طرح کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ بڑی چیز ہے. اللہ سے دعا کریں دل پہ ایسی محنت کی جائے کہ اس مقام کو انسان ٹچ ہونا شروع ہو جائے، تواضع کو حاصل کیا جائے. تواضع بہت انکساری آ جائے. قرآن نے بھی دیکھا کندھے جھکا کے چلو پڑے. بہت آیتیں ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہی، کافی آیتیں ہیں جو تواضع کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ تواضع کو اختیار کرو. اللہ کو پسند نہیں چلنا ہے تھوڑا گھما کے چلنا، لوگوں کو پیچھے رکھنا، یعنی ایک خواہش ہے آدمی میرے پیچھے چل رہے ہیں. کس طرح کے ساتھ چل رہے ہیں، تیز چلنے لگے گا تاکہ وہ پیچھے ہو جائیں مجھ سے. میں نے دیکھا ایسے آدمی، میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو، میں آبزرو کرتا ہوں نا، ساتھ چل رہے ہیں اور تیز ہو گئے تاکہ وہ میرے پیچھے رہے، میں اس سے آگے ہی رہوں. تو ایسے آدمی خود جان کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ تو تیز چل، ٹھیک ہے ہم پیچھے آرام سے آ جائیں گے. تو ایک بڑا لطیفہ ہو اس طرح، ایک آدمی ساتھ چلا، ساتھ کلاس میں، تو وہ تیز ہو کے اس نے کہا میں پیچھے ہو میرے تاکہ لوگ دیکھتے ہیں. تیز چلنے لگا پیچھے، تو وہ آدمی پیچھے مڑ کے باتیں کرتے، دیکھا وہ غائب تھا ہی نہیں، وہ آدمی بہت شرمندہ ہوا. تو بھائی یہ جو چیزیں ہیں، انسان کو جو کبر ہے نہ دنیا میں کچھ دیتا ہے نہ آخرت میں کچھ ملتا ہے. لیکن جس نے تواضع اختیار کی، دیکھنا اللہ نے ایک عروج دکھا دیا کہ تواضع کا میں یہ مقام دیتا ہے انسان کو. وہ جمشید تھا. سمجھ آئے گی بات ہے؟ جمشید اتنا بڑا مقام ہے اس تواضع کا، یہ جھلک دکھائی اللہ پاک نے کہ دیکھو ساری دنیا کی زبان پہ جاری فرما دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بلند کرتا ہوں، اللہ رفع اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے انسان کو. تو اللہ کی بلندگی دیکھیں آپ کہ ساری دنیا میں ہر آدمی جو ہے اس کی تعریف کر رہا ہے، ہر آدمی. اس کو خود پتہ نہیں بیچارے میں کس ٹاپک سے مشہور ہو رہا ہوں. وہ ٹاپک ہے ہی نہیں اس کے پاس، کچھ اپنے آپ کو اچھے طرح جانتا ہے، ہے ہی نہیں، اندر ڈبی کچھ بھی عام چیزیں جو تھیں. لیکن ایک چیز جو اس کو محنت کے بغیر اللہ نے یہ دکھانا تھا نا روز، بھئی یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اس عمل پہ آؤ تو تم انشاءاللہ تمہاری عبادات بھی میں قبول کروں گا. اور تم نے تواضع اختیار کر لیا. کبر سے انسان کو کچھ نہیں ملتا. اللہ پاک ہم کو اس پہ عمل کرنے توفیق دے.